اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہوئے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس شخص کو جو کنارے پہ کھڑے ہوئے عبادت کر رہا ہے اللہ کی، کوئی نیکی پہنچتی ہے تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی بلا پہنچتی ہے، اسے مصیبت پہنچتی ہے، آزمائش پہنچتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو پلٹ جاتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، نقصان اٹھایا اس نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ذالک هو الخسران المبین، یہی کھلا نقصان ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ، وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا اس کو جو نہ اسے ضرر پہنچاتا ہے اور نہ نفع پہنچاتا ہے. ذالک هو الضلال البعید، یہی کھلی دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اسے پکارتا ہے. یہاں یدعو، دعا یدعو سے مراد عبد یعبدو ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اسے پکارتا ہے جس کا ضرر قریب ہے اس کے نفع سے. لبئس المولا ولبئس العشیر، لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت برا مولا ہے، بہت برا مددگار ہے اور بہت برا ساتھی ہے. ولبئس العشیر. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. من کانا یظن ان لن، یہ بڑے پتے کی بات آ گئی. من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ خیال کرتا ہے، جس کا یہ گمان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا. دیکھو کتنی امید افزا آیت ہے، کتنی امید افزا آیت ہے. ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے جس کا یہ خیال ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا، نہ یہاں کام نہ آئے گا میرے، نہ وہاں کام آئے گا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لٹکا لے، آسمان سے ایک رسی، یا سما کہتے ہیں بلندی کو، بلند مقام سے ایک رسی لٹکائے. اس رسی کے ذریعے سے چڑھ جائے. کہاں چڑھ جائے؟ آسمان پر یا بلند مقام پر. ثم لیقطع، پھر کاٹ لے. فلینظر، پھر دیکھے هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ اس کا غصہ جو ہے اس کی تدبیر سے دور ہو گیا. جو اللہ سے چڑھتا تھا نا، اللہ مدد نہیں کرے گا سمجھتا تھا نا، تو یہ جو سمجھا اس تدبیر سے، یہ سمجھ ختم ہو گئی اس کی. یعنی تیری کوشش سے کچھ نہیں ہوتا، صرف مدد ہی سے خدا کی ہوتا ہے. ارے اب تک جو ہوا خدا ہی کی مدد سے ہوا ہے، آئندہ اسی کی مدد سے ہوگا. تم اس مقام پر پہنچے ہو تمہارے باپ کی مدد سے، تمہارے دادا کی مدد سے، تمہارے چچا کی مدد سے، تمہارے سسرے کی مدد سے، تمہارے بھائی کی مدد سے، تمہاری ماں کی مدد سے. ارے سب کچھ کرنے والا وہی ہے، نافع حقیقت میں وہی ہے، ضار حقیقت میں وہی ہے. اگر تم کو خدا سے امیدیں نہیں ہیں تو تم جینے کے حقدار نہیں ہو، تم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہو. تم مر جاؤ، مٹ جاؤ، فنا ہو جاؤ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَكَذَلِكَ بَيَّنَّاهُ، اور اسی طرح ہم نے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے اتارا اس کو آیات بینات، کھلی اور روشن آیتیں بنا کر. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور یہودی لوگ اور ستارہ پرست لوگ اور عیسائی اور آتش پرست، والذین اشرکوا، اور مشرکین، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ، وکثیر حق علیہ العذاب، اور ایسے بھی بہت سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جن پر عذاب لکھ دیا گیا ہے، جو جہنم میں جلیں گے، سجدہ کرنے کے باوجود جہنم میں جلیں گے۔ تو سجدے کرنے والے بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اللہ ہم کو ایسے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ کرے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی اہانت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، تو ہمیں بڑی پتے کی بات دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہم گناہ گار ہیں تو ہم کہیں گے تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، تجھے کون روکنے والا ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو خصم ہیں، جھگڑنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، یہ دو جماعتیں ہیں، جھگڑ رہی ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، بس وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے سیے گئے ہیں، تیار کیے گئے ہیں کپڑے آگ سے۔ اللہ اکبر۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، بہایا جائے گا، ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں پر، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، تو گل جائیں گے یا گلا دیے جائیں گے اس پانی سے، ما فی بطونہم، گلا دیا جائے گا اس پانی سے جو کچھ بھی ہے ان کے پیٹوں میں، والجلود، اور جلدیں، کھالیں بھی جل جائیں گی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے گرز ہیں لوہے کے جن سے انہیں مارا جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی وہ چاہیں گے کہ کسی غمناک عذاب سے نکلیں، أُعِيدُوا فِيهَا، وہ اسی عذاب میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا کہ چکھو جلن کے عذاب کو، آگ کا عذاب چکھو۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرماتا ہے ایمان ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا، وہ اس میں پہنائے جائیں گے، خود پہن لیں گے نہیں کہا، پہنائے جائیں گے، خود پہن لیں گے میں عزت نہیں ہے۔ یحلون فیہا، یحلون مضارع کا صیغہ ہے تہلیہ سے، اور پیسو وائس ہے، مجہول صیغہ ہے، فعل مجہول ہے۔ یحلون فیہا من اساور، تو جنتوں میں وہ پہنائے جائیں گے کیا؟ اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے بنے ہوئے، ولؤلؤا، سونے کے کنگن پہنیں گے۔ جبار بھائی، میں، راسخ شاہ صاحب، شرف اللہ شاہ صاحب، انشاءاللہ ہم سب سونے کے کنگن یہاں نہیں پہننا، وہاں پہنیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور لولو، گلی جسے کہتے ہیں، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس وہاں ریشم ہوگا، یہاں ریشم حرام ہے، جنت میں حلال۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ ہدایت کیے جائیں گے پاکیزہ بات کی، ان کو ہدایت ملے گی پاکیزہ بات کرنے کی، غلط بات نہیں کریں گے، گالی گلوج، ایسے ویسے الفاظ۔ ایک صاحب بولتے ہیں میں گالی دینے میں ماہر خاں، گالی بڑی اچھی دوں گا میں، استغفر اللہ، جنتیوں کا کام نہیں ہے گالی دینا، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے گالی دینا۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ،
اور وہ ہدایت کیے جائیں گے تعریف کے قابل جو ہے اس کے راستے کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف، الی صراط الحمید۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء، وہ جسے ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے اس میں مقیم اور مسافر، ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو چاہے گا اس میں بالحاد بظلم، اور جو چاہے گا اس میں ظلم یعنی کفر و شرک کرنا، الحاد کے ساتھ یعنی خلاف شرع کاموں کے ساتھ، نذیقہ من عذاب علیم، تو ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے مقرر کر دی جگہ گھر کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ اس جگہ خانہ کعبہ بنے گا، اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ تو شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی چیز کو، وَطَهِّرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ پاک کر میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دو اے ابراہیم لوگوں میں حج کا، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ وہ تمہارے پاس آئیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، وہ تمہارے پاس آئیں پیدل، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، یا ہر دبلی اونٹنی پر، یأتین من کل فج عمیق، وہ آئیں گی، ایسی اونٹنیاں آئیں گی، من کل فج عمیق، ہر دور دراز راستے سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ دیکھ لیں آ کے ان کی منفعتیں، ان کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، جو حج کرتا ہے کیا فائدے ملتے ہیں اسے ضرور وہیں معلوم ہو جاتا ہے، ہر لمحہ فائدے سے خالی نہیں ہے، جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں، لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات، مقررہ دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے جن بے زبان جانوروں کو دیا ان پر، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو قربانی کے جانور جو ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان قربانی کے جانوروں میں سے تم بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ باعث فقیر کو، جو مصیبت زدہ ہو اور محتاج ہو، ایسے کو کھلاؤ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر چاہیے کہ وہ لوگ یعنی زائرین کعبہ چاہیے کہ وہ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل کو دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور انہوں نے جو نظریں کی ہیں انہیں پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں پرانے گھر کا، قدیم گھر کا، وہ قدیم گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حرمات یعنی حرمت دی ہوئی چیزوں کی عزت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو محترم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، ان چیزوں کی جو تعظیم کرے گا، احترام کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جن کو تم پر پڑھا جاتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس تم
بچو پلیدی سے، من الاوثان بتوں کی، واجتنبوا قول الزور اور جھوٹی باتوں سے بچو، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ ہی کے طرف جھکے ہوئے، غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو کر، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فکأنما خر من السماء، بس گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا، فتخطفہ الطیر، بس اس کی چکا بوٹی کرتے ہیں پرندے، او تہوی بہ الریح، یا اسے لے اڑتی ہیں ہوائیں، ہوا اسے لے اڑتی ہے فی مکان سعید، فی مکان سحیق، اور لے جا کے ڈال دیتی ہے، پھینک دیتی ہے اسے دور دراز مقام میں۔ مشرک آدمی کی مثال ایسی ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، فإنہا من تقوی القلوب، بس بے شک وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ہیں ان قربانی کے جانوروں میں منافع، فائدے الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کا جا کے رکنا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک قربانی بنائی، ہم نے قربانی رکھی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کے نام کو یاد کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے ان کو جو دیا بے زبان جانور جو چوپایا ہے، فَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد، پس تمہارا خدا ایک خدا ہے، فلہو اسلموا، تو تم سب اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے آگے سر جھکا دو، وبشر المخبتین، اور اے حبیب عاجزی کرنے والے اور جھکنے والوں کو خوشخبری دو، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے علی ما اصابہم، وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اس پر جو ان کو مصیبت پہنچتی ہے، والمقیم الصلاۃ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، اور فربہ موٹے قربانی کے جانور بدن کہلائے جاتے ہیں، والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، قربانی کے جانوروں کو ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے نشانیاں بنائی ہیں اللہ کی، قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں، لکم فیہا خیر، ان جانوروں میں تمہارے لیے بہتری ہے، خیر ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اور جب وہ صف باندھ کے کھڑا کر دیے جاتے ہیں تو اس پر اللہ کے ان جانوروں پر اللہ کا نام لو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ گر پڑیں اپنی کروٹوں کے بل، یعنی ان کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو بعد ذبح ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ القانع کو، جو قناعت کرنے والا ہے ایسے کو، والمعتر، اور بھیک مانگنے والا جو ہے، قناعت کرنے والے فقیر کو بھی کھلاؤ، اور جو زبان سے مانگ رہا ہے بھائی مجھے دو، ایسے بھکاری کو بھی دو، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے اسے تمہارا مسخر کر دیا اسے تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، اللہ کو قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں ملتا، قربانی کے جانوروں کے گوشت اللہ تک نہیں پہنچتے، اللہ کو نہیں ملتے، ولا دماؤها، اور نہ اللہ کو ان جانوروں کے خون پہنچتے ہیں، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تک پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے، منکم تمہارا، کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ھداکم، اس بات پر
کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو اے حبیب تم خوشخبری سناؤ. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دفع کرتا ہے عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے، ہر برائی کو. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یقیناً اللہ تبارک و تعالی محبوب نہیں رکھتا ہر زیادہ خیانت کرنے والے اور بڑے ناشکرے کو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ جہاد کی آیت ہے، جہاد کرنے کی اس آیت میں اجازت دی گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی جہاد کی ان لوگوں کو جو جنگ کیے جاتے ہیں، جن سے کفار جنگ کرتے ہیں. بانہم ظلموا، بسبب اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر حق کے، إِلَّا أَن يَقُولُوا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. بس اس قصور پر ان کو گھروں سے نکالا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، کیا بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو بعضوں کے ذریعے سے دفع نہ کرے، بعض لوگ قتل کرتے ہیں بعضوں کو جنگ میں، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعضوں کو قتل کرا کے ان کو موت کے گھاٹ نہ اتارے تو لوگ اتنے بڑھ جائیں گے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، یا ایسا حال ہو جائے گا کہ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، ڈھا دیے جائیں گے، منہدم کر دیے جائیں گے. صوامع خانقاہ ہیں، وبیع اور گرجے، گرجاس، چرچز، وصلوات، اور صلوات کہتے ہیں کلیسے. اب کلیسا کسے کہتے ہیں، صوامع کہتے ہیں، گرجا کچھ بھی معلوم نہیں کیا بولوں، اب مجھے وقت بھی نہیں ہے. وہ مساجد اور مسجدیں، یہ تو معلوم ہے آپ کو. یذکر فیہا اسم اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کے نام کی یاد ہوتی ہے کثیراً زیادہ. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور البتہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور البتہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے. من ینصر، اللہ کی جو مدد کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کی ضرور مدد کروں گا. اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تاب مفسرین نے، محققین نے، علماء نے، صوفیاء نے فرمایا اللہ کے وہ بندے جو علماء کہلاتے ہیں ان کی مدد کرنا ہی اللہ کی مدد ہے. بات سمجھ میں آئے؟ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ البتہ قوی ہے، اور قوی ہے، زبردست ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ اگر وہ لوگ ایسے ہیں جن کی اگر ہم نے تمکین کی، یعنی جنہیں اگر ہم نے اقتدار بخشا فی الارض زمین پر، اقاموا الصلاۃ تو وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف اور نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر اور برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام کاموں کا انجام. تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اے حبیب اگر تمہیں انہوں نے جھٹلایا، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، پس اس سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلائی گئی، نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا، وعاد اور عاد نے بھی جھٹلایا، وثمود
اور سمود نے بھی جھٹلایا. ایک نکتہ بولوں گا اگر اجازت دیتے ہیں میرے خصوصی برادران طریقت کے لیے. ایک نکتہ ہے, عرض کر کے آگے گزر جاؤں گا. یہاں میں کیا عرض کروں, رسول اللہ کا مقام آتا ہے, نظر میں تو بیان کرنا پڑتا ہے. ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. آپ حضرات کا وقت زیادہ لینا پسند نہیں کرتا. بہت سی آیتیں دامن دل روکتی ہیں, کھینچتی ہیں, لیکن کیا کروں, وقت نہیں ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارباب دانش کے لیے؟ کیا نکتہ ہے؟ اے حبیب, اگر اس قوم نے یعنی کفار مکہ نے, مشرکین عرب نے اگر آپ کو جھٹلایا, یہ جملہ سن لیجئے, سمجھ لیجئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اے حبیب, اگر ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, مکے کے سربراہ اردہ کفار اور مکے کے مشرکین اور ان کے پیروکار, یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں, تو اس سے پہلے, ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا, اور عاد نے بھی, اور سمود نے بھی, وہ قوم ابراہیم, اور ابراہیم کی قوم نے بھی, وہ قوم لوط, اور لوط کی قوم نے بھی, وہ اصحاب مدین, اور مدین والوں نے بھی. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آئی نہیں جائی؟ اگر یہ قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے تو اس سے پہلے والی قوموں نے بھی جھٹلایا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ سمجھا دے. اگر آپ کی حیات ظاہری میں جو کفار ہیں, وہ کفار اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہی آپ کو جھٹلانے والے نہیں ہیں. اب آپ کو کا لفظ سمجھا دے گا آپ کو. ان کفار سے پہلے جو کافر اس دنیا میں آئے, انہوں نے بھی جھٹلایا. کسے جھٹلایا؟ رسول اللہ ہی کو جھٹلایا. میں کیا عرض کروں, آپ سمجھیں حقیقت محمدی کیا ہے. میں کیا بتاؤں, مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے, خرد کے ہوش اڑ جائیں, جنوں بیدار ہو جائے. وَكُذِّبَ موسیٰ, اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, پس میں نے ڈھیل دی کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, پھر پکڑا میں نے ان کو. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, پس کیسا رہا میرا, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, پس کیسا رہا میرا پکڑنا. یہ بات اس سے پوچھتے ہیں جس نے دیکھا ہو. پس کیسا رہا میرا پکڑنا, پس فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, میرا عذاب کیسا رہا. یہ حضور سے پوچھ رہا ہے اللہ, تو معلوم یہ ہوا حضور نے دیکھا ہے, اگلی قوموں کے عذابوں کو دیکھا ہے. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, اور فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اجاڑ دیا, برباد کر دیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور وہ ظالم تھیں. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, پس وہ اپنے چھتوں کے پل گری پڑی ہوئی ہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ, اور کتنے ناکارہ اور بیکار کنویں ہیں ان عذاب یافتہ قوموں کی یادگار بنی ہوئی. کتنی باولیاں ہیں جو معطل پڑی ہوئی ہیں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ, اور کتنے مضبوط محل ہیں. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا, تو انہیں ہوں گے ایسے دل, زمین میں سیر کریں گے تو ان کے دل کھلیں گے, تو ان کو ایسے دل بنیں گے, ان کے دل ایسے بنیں گے. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا, جن سے یہ سمجھیں گے. أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا, یا ایسے کان ملیں گے ان کو جن سے یہ سنیں گے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, حقیقت میں دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور یہ آپ سے جلدی کرتے ہیں عذاب کی. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھرنے والا نہیں. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, اور یہ ایک دن آپ کے رب کے پاس ایسا ہے
آپ کے رب کے پاس ایک دن ایسا ہے، گنتی کے اعتبار سے ان کے پاس جو 1000 سال کے ہیں، 1000 سال ہیں، یعنی ہمارے پاس جو 1000 سال ہیں ان 1000 سال کے برابر اللہ کے پاس کا ایک دن۔ تو ہم جلدی کرتے ہیں کسی چیز کی تو کیسے آ جائے گی جلدی وہ؟ تم جسے 1000 سال سمجھ رہے ہو خدا کی نظر میں وہ ایک دن ہے، تو ایک دن کی جلدی میں دے گا تو 1000 سال لگیں گے تمہیں وہ چیز ملنے میں، پھر بھی ہم کو جو دعا کرتے ہیں تب کا تب دیتا ہے تو اس کا کرم ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اور وہ ظلم کرنے والی تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے پکڑا ان بستیوں کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے حبیب تم فرماؤ کہ اے لوگو، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہارے لیے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روٹی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں، معاجزین، ہم کو ناکام بنانے کے لیے، ہم کو عاجز کرنے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، وہ آگ والے ہیں جن کی یہ کوشش ہے کہ ہماری آیتوں میں کوئی غلطی نکالیں، کوئی عیب نکالیں، کوئی کجی ڈھونڈیں، تو وہ لوگ آگ والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، ولا نبی الا اذا تمنى، مگر جبکہ اس نے تلاوت کی، پڑھا اللہ کے کلام کو، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے اس میں اپنے وسوسے بھی کچھ ڈال دیے۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، بس اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس کو جو شیطان ڈالتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے، پختہ کر دیتا ہے اپنی آیتوں کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم، تاکہ بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی ڈالی ہوئی بات کو فتنةً، فتنہ اور آزمائش، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور سنگین دلوں والوں کے لیے، سنگین دل رکھنے والوں کے لیے، وإن الظالمین لفی شقاق بعید، اور یقیناً ظالم لوگ شقاق بعید میں ہیں، دور کی بھٹک میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں اہل علم لوگ، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ کہ وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور وہ ایمان لائیں اس پر، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پس ان کے دل جھک جائیں اس کے لیے۔ اللہ کے کلام کو جب سنیں اہل علم تو وہ جان لیں کہ یہ حق بات ہے اور ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، اور ان کے دل جھک جائیں اس کے سامنے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کرنے والا ہے ایمان والوں کا، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، اور کافر لوگ برابر اس میں شک کرتے رہیں گے، یعنی عذاب کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں۔ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جائے گی قیامت اچانک، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے گا ان کے پاس بانج دن کا عذاب، عقیم کہتے بانج، منحوس دن کا عذاب، بانج دن کا عذاب۔ الملک یومئذ للہ، ملک اور سلطنت اس دن خدا ہی کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے
نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین. اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بس ان کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا اور پھر مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، او ماتوا یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، البتہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا رزق حسن، اچھی روزی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق دینے والا ہے. لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ. البتہ تحقیق ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ، البتہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ایسی جگہ جسے وہ پسند کر لیں گے. لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت بردبار ہے. ذالک یہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جو بدلہ لے، بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، مثل اس کے جو اسے تکلیف پہنچائی گئی، اسے جتنی تکلیف پہنچائی گئی اس قدر ہی وہ بھی بدلہ لے. ایسا شخص بدلہ لے، ثم بغی علیہ، پھر اس پر سرکشی کی جائے، پھر اسے نقصان پہنچایا جائے، زیادتی کی جائے اس پر، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. کسی نے مجھ پر ظلم کیا، میں نے اس کا بدلہ لیا، جتنا لینا تھا اتنا ہی لیا، پھر بھی ظالم نے دوبارہ مجھ پر حملہ کیا، مجھے تکلیف پہنچائی، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کو ضرور مدد کروں گا. ان اللہ لعفو غفور. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا اور بہت بخشنے والا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار. ہم محدود، ہمارے گناہ محدود، وہ لا محدود، اس کی مغفرت بھی لا محدود. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. اور اللہ کے سوائے یہ لوگ جن بتوں کو پوج رہے ہیں وہ باطل ہے. باطل کیا ہے، حق کیا ہے؟ غالب کا ایک شعر سناؤں گا فارسی میں، سنا کے آگے گزر جاؤں گا. خلق در اس بات وحدت خیرہ می گردت چرا. عقل در اس بات وحدت، غالب کہتا ہے، مرزا غالب دہلوی اپنے فارسی کلام میں، عقل در اس بات وحدت خیرہ می گردت چرا. ہرچه جز حق، ہرچه جز ہستی است، نیست تو ہرچه جز حق باطل است. وہ کہتا ہے کہ وحدت جو ہے وہ کیسی وحدت ہے میں بیان نہیں کروں گا. وحدت کے بارے میں عقل کیوں پریشان ہوتی ہے کہ جو حق ہے اس کا غیر باطل ہے، اور جو ہستی ہے اس کا غیر جو ہے عدم ہے. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. اور اللہ تبارک و تعالی ہی بلند ہے اور بڑا ہے، بلند اور بڑا ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرہ، پس زمین جو ہے ہری ہو جاتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر. یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت مہربانی کرنے والا اور بہت
باخبر ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غنی ہے، بے نیاز ہے، الحمید سراہا ہوا ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے اسے مسخر کر دیا، والفلک اور کشتی کو، تجری فی البحر بامرہ جو چلتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے، ویمسک السماء، اور اس نے روک رکھا ہے آسمان کو، وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ وہ کہیں زمین پر نہ گر جائے. اگر اللہ نے نہ روکا ہوتا تو آسمان گر جاتا زمین پر. الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت رافت والا اور بہت رحمت والا ہے. وہو الذی احیاکم، وہی ہے خدا جس نے تمہیں جلایا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، ثم یحییکم، پھر وہی جلائے گا تم کو. ان الانسان لکفور، زندگی کی قدر کے لیے موت دے گا، لمبی زندگی کی قدر کے لیے تھوڑے دن موت دے گا، پھر تم کو زندہ کر دے گا. ان الانسان لکفور، یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے. لکل امت جعلنا، زندہ کرنا، مار ڈالنا، پھر زندہ کرنا، ان تینوں کو نعمت بتایا. اس کے بعد کہتا ہے کہ یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک عبادت بنائی. لکل امت جعلنا منسکا، اس سے پہلے بھی منسک کا لفظ آیا، اس کا معنی الگ تھا، اب منسک کا لفظ آیا، معنی الگ ہے. قرآن ہے، تفسیر آسان کام نہیں. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک عبادت بنائی. ہم ناسکوہ، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کو بجا لاتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک، فلا ینازعنک، بس یہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کریں اس معاملے میں. وادع الی ربک، اے حبیب تم بلاؤ اپنے رب کی طرف. انک لعلی ھدی مستقیم، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے پاس بلاتا ہی نہیں تھا، اپنے سے قریب کرتا ہی نہیں تھا. محمد الرسول اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ میں تجھ سے قریب ہوں تو میرے نور سے بنے ہوئے بھی کچھ لوگ تجھ سے قریب ہو جائیں. تو اس لیے اللہ اجازت دیتا ہے حضور کو، تم بلاؤ اپنے رب کی طرف. تم اگر بلانے والے نہ ہوتے تو کوئی مجھ سے ملنے والا نہ ہوتا، میں کسی سے ملنے والا نہ ہوتا. انک لعلی ھدی مستقیم، یقیناً اے حبیب آپ سیدھی ہدایت پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہیے اللہ اعلم بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون، اس بات میں جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات ما فی السماء والارض، کیا اے حبیب تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماء والارض، جو ہے آسمان میں اور زمین میں. ان ذالک فی کتاب، یقیناً یہ ایک کتاب میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور جس کا ان کو علم نہیں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں روشن. تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اے حبیب تم پہچان لیتے ہو کافر لوگوں کے چہروں میں نارضامندی اور ناگواری کے آثار. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کفار یہ چاہتے ہیں کہ حملہ کر بیٹھیں، جھپٹ پڑیں
بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، مسلمان جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں ان پر حملہ کر دیں. کافر یہ چاہتے ہیں، قریب ہیں کہ کافر حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم، اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تم کو دکھاؤں اس سے زیادہ، کیا تم کو میں باخبر کروں اس سے زیادہ بری بات، اس سے زیادہ بری چیز سے؟ النار، وہ کیا ہے؟ آگ. وعدہا اللہ الذین کفروا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا. وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا وعدہ کیا کس سے؟ کافر لوگوں سے. کافر لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں آگ دوں گا. وبئس المصیر، اور وہ بدترین بازگشت ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال پیش کی گئی. فاستمعوا لہ، بس غور سے سنو اس مثال کو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بہت غور سے سنیں، بڑے مزے کی بات ہے، بڑے مزے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال پیش فرمائی. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً تم جن لوگوں کو پوجتے ہو اللہ کے سوا، وہ معبودان باطلہ تمہارے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور وہ سب کے سب بھی اگر جمع ہو جائیں ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے تو وہ پیدا نہ کر سکیں گے ایک مکھی کو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان سے مکھی کچھ چیز لے جائے، کوئی چیز چھین کے لے جائے کھانے میں سے آپ کے، مکھی، ذباب کہتے ہیں مکھی کو، کوئی بڑا پرندہ نہیں ہے، مکھی، مکھی ای جسے تمل میں کہتے ہیں، ہے نا، بی جسے کہتے ہیں انگریزی میں، مکھی، بی کہتے ہیں بی. ہاں تو یہ مکھی، فلائی، فلائی مکھی، بی تو شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. ہاں فلائی مکھی. کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین کے لے جائے، کوئی مٹھائی لے کے چلے جائے، کوئی شکر لے کے چلے جائے، مکھی، لا يَسْتَنْخِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ مکھی سے اسے نہیں چھین سکیں گے. مکھی سے. یہ پورے معبودان باطلہ مل کے. ضعف الطالب والمطلوب، ارے طلب کرنے والا بھی ضعیف، طلب کیا جانے والا بھی ضعیف، یعنی عبادت کرنے والا بھی ضعیف، عبادت کیا جانے والا بھی ضعیف. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہمارا معبود خبی، اس کے خاص بندے بھی خبی. خدائے خبی کو ماننے والے غوث اعظم بھی خبی، خدائے خبی کو ماننے والے محمد رسول اللہ بھی خبی، خدائے خبی کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام بھی خبی، خدائے خبی کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام بھی خبی. ضعیف بتوں کو ماننے والے بھی ضعیف. ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدری، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے کہ کرنی چاہیے ویسے نہیں کی، اسی لیے بتوں کو پوج رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ البتہ قوی ہے، عزیز ہے، قوت والا ہے اور عزت والا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو، ومن الناس، اور لوگوں میں سے. کیا مطلب؟ یہاں رسول سے مراد لغوی رسول ہے، اصطلاحی نہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں بھی رسول ہیں، مگر وہاں رسول کے معنی وہ رسول نہیں جو انسانوں میں ہوتے ہیں، پیغمبر جو مختار من اللہ ہوتے ہیں اس معنی میں نہیں. رسول تو صرف انسانوں میں آئے. پیغمبروں کو رسول، فرشتوں کو رسول کہا گیا ہے لغوی معنی میں، یعنی بھیجے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو مختلف کاموں کو دے کر مختلف جگہ بھیجتا ہے، مختلف لوگوں کے پاس بھیجتا ہے، اس لیے رسول کہا گیا ہے لغوی معنوں میں. رسول لغوی معنی رسول کا جو ہے فرشتہ، بھیجا ہوا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو، یعنی رسول ملائکہ کو. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی اللہ رسول چن لیتا ہے. تو یہاں رسول سے مراد لغوی رسول ہے.
اصطلاحی رسول ہے. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ جو کچھ ہے ان کے سامنے اور جو کچھ ہے ان کے پیچھے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملے لوٹتے ہیں. ہر کام اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے. فاعل حقیقی اللہ ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. السجدہ عند الشافعی، یہاں شوافع حضرات سجدہ کریں گے، احناف پر سجدے کا حکم نہیں ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں شوافع اور احناف الگ الگ ہو جاتے ہیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا اور عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، وافعلوا الخیر اور نیک کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو حق جہادہ، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یہ ٹیررزم سے جہاد کا کوئی تعلق نہیں. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تم کو چن لیا اور نہیں بنایا تم پر دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی مشقت، کوئی تکلیف. ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ جو ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی ملت ہے. هو سماکم المسلمین، انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تم کو مسلمان کہا. من قبل، اس سے پہلے. وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ. واعتصموا باللہ، اور اللہ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لو. هو مولاکم، وہ خود بول رہا ہے واعتصموا باللہ. ایسا کون کریم ہوگا؟ پورکی معلوم؟ پورکی مدراس والے تو جانیں گے. پورکی راستے سے جو چیزیں اٹھا کے کھاتا ہے اور کاغذات جمع کرتا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورکی. پورکی سے آپ بولیں گے میرے دامن کو پکڑ لو، بولیں گے؟ یا مجھ سے لپٹ جاؤ بولیں گے؟ تم سے لپٹ جانا الگ بات ہے. تمہارے کپڑوں کو پکڑ لو بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. میرے قریب آؤ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غریب آدمی ہے، غریب سے آپ کہیں گے میرے دامن کو پکڑ لو. فقیر ہے، اسے کہیں گے آپ دامن. پھر اور آگے بڑھیے. یجمان ہے، کام کرنے والے سے کہے گا میرا دامن پکڑ لو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کے دامن رحمت کو پکڑ لو. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا. ہم کہاں اس کا دامن رحمت کا؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. کوئی دینے والا فقیر کو بلا کے دیتا نہیں، آؤ میں دینے والا ہوں. آ جاتا ہے فقیر تو دیتا ہے، لیکن یہ داتا ایسا ہے، بولتا ہے آؤ میرے دروازے پر، آؤ مجھ سے قریب ہو جاؤ. تو معلوم ہوا دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے. وہ کیا رشتہ ہے وہ اہل دل ہی جانے، خانخواہ والے ہی بتائیں. ہوا کیوں اللہ بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ماں بچے سے محبت کرتی ہے اس لیے کہ وہ اس کے خون سے بنا ہے. باپ بچے ہر خطا کو معاف کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے خون سے بنا ہے. اللہ بندے سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار بلاتا ہے. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو بہت اچھا مولا ہے اور بہت اچھا کا مددگار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں 70واں پارہ ختم ہوا.